محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ کے پسندیدہ بننا چاہتے ہو تو اس کے لیے میری پیروی کرو اور اطاعت کرو، پھر اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے۔ برادران اسلام اور میرے بہت ہی عزیز نوجوانوں، میں اس مرکز اسلامی ایبٹ آباد میں اور اپنے بہت ہی عزیز بھائی اور رہنما جنہوں نے ہمیشہ ہر محاذ پر پوری دل جمعی کے ساتھ اللہ کے دین کی بھی خدمت کی ہے اور قرآن و سنت کی تعلیم کی اشاعت کے لیے بھی جناب مولانا عبید الرحمن عباسی صاحب نے ایک بہت ہی شاندار محنت کے ساتھ کردار جاری ہے۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے دین کی تعلیم کے اس مرکز میں اقامت دین کی تحریک کی جدوجہد کے لیے اس بہت ہی اہم شاہراہ پر ایک بہت ہی اہم مرکز میں جامع مسجد میں مجھے چند باتیں کہنے کا موقع مہیا کیا ہے۔ ہمیں خوشی ہے کہ یہ مرکز جمعے کی نماز سے بھی، نمازیوں سے بھی اور مدرسے اور جامعہ کی وجہ سے بھی ایک بہت ہی بیدار، زندہ اور فعال ایک مرکز کی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ میں امیر ضلع عبدالرزاق عباسی صاحب بھی اور ان کی پوری ٹیم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالی محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کی مغفرت کر دے، ان کے درجات بلند کر دے۔ مجھے یاد ہے کہ الخدمت فاؤنڈیشن کی ذمہ داری میں اس موقع پر اس مرکز کی تعمیر کا فیصلہ کیا گیا۔ پھر محبوب الہی صاحب نے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ بہت محنت کے ساتھ اس مرکز کو بالآخر تکمیل کی منزل تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ اس مرکز کو سلامت رکھے اور اپنے دین کی دعوت کی اشاعت کا ذریعہ بنائے رکھے۔ میں نے قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ پیش کیا ہے، اور میں نے اس لیے یہ ضرورت محسوس کی کہ ماہ ربیع الاول ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی عقیدت اور محبت کے اظہار کی ایک بڑی فراوانی ہے، اور لوگ دیوانہ وار اپنی اس محبت کا اظہار کر رہے، لیکن یہ مسئلہ بھی اور یہ پہلو بھی اپنی جگہ بہت اہمیت کا حامل ہے کہ پاکستان جو کلمے کی بنیاد پر بنا ہے اور اللہ کے ساتھ اس عہد کی بنیاد پر کہ یہ ایک مثالی اسلامی اور فلاحی ریاست بنے گا، ان مقاصد کے حصول کے لیے
بہت ساری کمزوریوں کے باوجود ایک بنیاد مستقل بنیادوں پر مہیا کر دی گئی۔ وہ قرارداد مقاصد ہے، وہ علماء کرام کے 22 نکات ہیں، تمام مسالک کے اکابر علماء کا فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے لیے ایک مشترکہ ضابطہ اخلاق ہے۔ پھر آئین پاکستان جو اس پوری قوم کا ایک متفقہ ڈاکومنٹ ہے، جس میں ریاست کا مذہب اسلام تسلیم کیا گیا ہے، قرآن و سنت کی بالادستی کو تسلیم کیا گیا ہے کہ ہماری تعلیم، ہماری معاشرت، ہماری سیاست، ہماری پارلیمنٹ اور ہمارے ملک کے ادارے کس قانون اور ضابطے کے پابند ہیں۔ لیکن جب آئین پر بھی عمل نہیں ہو رہا، قرآن و سنت کے احکامات کی بھی خلاف ورزی کی جا رہی ہے اور اسلامی احکامات پر عمل درآمد کرنے کی بجائے ہر دور میں نئے تجربات کے ساتھ پاکستان کو ایک کھلواڑ بنا دیا گیا ہے، اور جس کے یہ نتائج ہیں کہ لادینیت کو فروغ دیا جا رہا ہے، اباحیت کو فروغ دیا جا رہا ہے، عریانی، فحاشی، مادر پدر آزادی کو فروغ دیا جا رہا ہے، اور اسی طرح قرآن و سنت کے احکامات کے بارے میں اور وہ قانون سازی کے جو اسلام کی تعلیمات کے آئینے میں طے پا چکی ہے، اس پر ابہام پیدا کیا جاتا ہے اور اس کے عمل درآمد کے لیے بھی طرح طرح کے بہانے تراش کر کے ان کو غیر مؤثر بنایا جا رہا ہے۔ پھر اسی طرح ہماری معیشت ہے جو ہر شخص کے لیے آج ایک پریشانی کا اور کسی عذاب سے کم نہیں، لیکن اس معاملے میں بھی ہم نے وہ راستے اختیار کیے کہ اغیار راضی ہو جائیں، عالمی مالیاتی ادارے راضی ہو جائیں اور ملک کے وسائل ان کے قبضے میں دے دیے جائیں، اور یہ بتایا گیا کہ جدید بینکاری کا نظام اور سود کا نظام ہی ہمارے لیے نجات کا راستہ ہو سکتا ہے۔ لیکن آج اس راستے کو اختیار کر کے ان سیکولر اور غیر ذمہ دار اغیار ذہن اور غلام ذہن جو ہے، انہوں نے پاکستان کی معیشت کو تباہی کے کنارے پر لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ اسی طرح سیاست کے محاذ پر جو دھڑے بندیاں ہیں، بڑے پیمانے پر ملک کے اندر ایک تقسیم پیدا کر دی گئی، جس کی بنیاد پر ایک سیاست میں مفادات اور کرسی اور اقتدار کا ذوق اور شوق اور ہر قیمت پر اقتدار کے منصب پر پہنچنے کی اس روش نے ملک کے بنیادی نظریے کو بہت کمزوریوں کی طرف دھکیلا ہے، اور یہی طبقہ پاکستان کو سیکولر بنا رہا ہے، لادینیت کی طرف دھکیل رہا ہے، دو قومی نظریے سے بغاوت کی جا رہی ہے۔ علامہ اقبال کی فکر اور قائد اعظم کی قیادت میں تحریک پاکستان کے مقاصد کو
انعراف کے ساتھ بالکل دیوار کے ساتھ چنا جا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایک وہ عناصر جو سیکولرزم کے، جو مادر پدر آزادی کے، جو اپنے ذہنوں کے اندر اسلام کی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، وہ پوری ڈٹائی کے ساتھ ہر چیز کو تباہ کرنے کی طرف لگے ہوئے ہیں۔ پھر ایک وہ طبقہ جو مذہب کی آڑ میں، قادیانیت کی صورت میں، جو ایک اغیار کے سوچے سمجھے منصوبے کی روشنی میں پاکستان کے اندر مستقل بنیادوں پر ایک فساد کا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ بر صغیر میں عقیدہ ختم نبوت کی تحریک چلی، اور بالآخر 1974 میں مسلم اور غیر مسلم کی تعریف کی صورت میں یہ آئین کے اندر بنیادی طور پر چیزیں طے کر دی گئی۔ لیکن عملاً مسئلہ یہ ہے، جب آئین پر عمل نہیں ہوتا، جب اسلامی قوانین پر عمل نہیں ہوتا، اس سے انحراف ہوتا ہے، اسی کی بنیاد پر وہ قوتیں جو اسلام سے منحرف ہیں، جو قرآن و سنت کے نظام سے ان کی مطابقت نہیں ہے، وہ زیادہ طاقتور، وہ زیادہ قوت والے، اور پورے سماج کو اپنی لپیٹ میں لے رہے ہیں، اور اس حد تک جری ہو گئے ہیں کہ باہر کی قوتوں کی ایما پر ایسی قانون سازی کی جا رہی ہے جس کا اسلام، آئین پاکستان، اسلامی نظریاتی کونسل اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسی طرح عالمی سطح پر ہم دیکھیں کہ قرآن کریم کی توہین کی جاتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور شان پر حملہ کیا جاتا ہے، اسلاموفوبیا، اسلام کی مخالفت میں مسلمان اسلام، قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہدف بنا کے ہمارے سماج کو ایک بڑی تباہی اور بربادی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ اس لیے میں 2-3 باتیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہمارا مرکز، ہماری بنیاد اللہ کا دین ہے۔ قرآن کریم کیا ہے؟ اللہ کی بندگی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، اور مخلوق کی خدمت ہے۔ اسی طرح قرآن کریم جس کے ذریعے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی قیادت اور ختم نبوت کے ذریعے دین کی تکمیل ہو چکی ہے، اب اسی قرآن و سنت پر ہی امت اکٹھی بھی رہ سکتی ہے، اور اپنے مسائل اور اپنے بحرانوں سے بھی نجات پا سکتی ہے۔ اسی طرح مسئلہ ختم نبوت ہے، ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، جو اس سے منحرف ہے اور اس پر یقین نہیں رکھتا، اس کا اسلام سے، دین سے، دائرہ اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح ملت اسلامیہ کا تمام اہل ایمان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہے، اور ہمیں اپنے امتی ہونے پر فخر ہے، اور اس عقیدے کا پہرا قرآن کریم بھی دے رہا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی دے رہے ہیں۔ اور اگر قرآن کے ان بنیادوں کو پڑھیں، احادیث مبارکہ کے
ان دلائل اور برہان کو پڑھیں اور ان کو ذہن نشین کرنے کی کوشش کریں تو سرور آتا ہے، ذہنوں کو اطمینان ملتا ہے، ہر سوال کا جواب مل جاتا ہے۔ اسی لیے میں سمجھتا ہوں مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمت اللہ علیہ کی اقامت دین کے لیے بے پناہ خدمات ہیں، لیکن مسئلہ ہے ختم نبوت اور قادیانی مسئلے پر ان کی تحریر اور ان کا کتابچہ، جس کی تحریر کی پاداش میں مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کو اس وقت کی فوجی عدالت نے موت کی سزا سنائی۔ لیکن میرے عزیزو، حقیقت میں ان مسائل کو سمجھنے کے لیے ہمیں پڑھنے کی طرف، ان کے مطالعے کی طرف توجہ دینی چاہیے، جس سے ذہنی طور پر ہر پہلو سے تسلی اور تشفی ہوتی ہے۔ اس سے دلائل اور اس کے براہین برہان قاطع ہیں، اور اس سے ایک شافی بیان کی بنیاد پر ذہنوں کو اطمینان ملتا ہے۔ لیکن میں یہ عرض کروں کہ مسئلہ ختم نبوت پر دلائل دینا بھی ناگزیر ہے، قرآن اور حدیث کا حوالہ دینا بھی ناگزیر ہے، لیکن مسلمان کے لیے تو یہی کافی ہے کہ جیسے آسمان آسمان ہے، سورج سورج ہے، چاند چاند ہے، جن کی حقیقت اور حیثیت کے بارے میں کوئی سوال ذہنوں میں جنم نہیں لیتا۔ اسی طریقے سے یہ ایک دائمی اور اٹل اعلان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے، اور انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ نے اپنے انبیاء، اپنے رسول، اپنی کتابیں بھیجی کہ انسانوں کی رہنمائی ہو۔ لیکن یہ سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، نبوت کا سلسلہ اختتام کو پہنچا، کتابوں کا سلسلہ قرآن کریم کی صورت میں اللہ کے دین کی تکمیل ہو گئی۔ اسی لیے قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی یہ قیامت تک کے لیے آنے والے انسانوں کے لیے اب رہنمائی ہے۔ اب یہ اہل ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کا فریضہ ہے کہ اللہ کے دین کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں، انسانوں تک پہنچائیں۔ کل تو یہ بات نہیں سمجھ آتی تھی کہ تبلیغ کے ذریعے، مین ٹو مین رابطے کے ذریعے زیادہ لوگوں تک پہنچنا کس طرح ممکن ہو سکتا ہے۔ ایک وقت تھا مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے اشتراکیت کے بارے میں، مغربی سرمایہ دارانہ تہذیب اور نظام کے بارے میں جو ایک دلیل کی طاقت کے ساتھ بات کی، وقت اور حالات نے ان دونوں نظاموں کو باطل ثابت کر دیا۔ یہ ثابت کر دیا ہے یہ محض انسانوں کو غلام رکھنے کے نظام ہیں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ اسلام کے اس پیغام کو، اقامت دین کی اس دعوت کو ارباں انسانوں تک پہنچنا چاہیے، کروڑوں انسانوں کو قائل کرنا چاہیے، لاکھوں انسانوں کو اپنے ساتھ لے کے چلنا چاہیے۔ کل یہ بات نہیں سمجھ آتی تھی، لیکن آج جدید ذرائع ابلاغ نے، سماجی رابطوں نے، سوشل میڈیا نے
یہ عقدہ بھی بالکل عیاں کر دیا ہے۔ اگر آج کہیں سوئی گرتی ہے پوری دنیا کو علم ہو جاتا ہے۔ امریکی صدر کا سیڑھیاں اترتے پاؤں پھسلتا ہے، پوری دنیا کو علم ہو جاتا ہے۔ اور کوئی حکمران خطا کرتا ہے، پوری دنیا کو علم ہو جاتا ہے۔ لیکن آج اگر مسلمان، ہمارے نوجوان اہل ایمان اس ذریعے کو محض ایک ذہنی تباہی کے لیے استعمال کریں، اسے غیبت اور جھوٹ کے لیے استعمال کریں، اپنے اخلاق، اپنے خاندان، اپنے تعلقات کی کشیدگی کے لیے جھوٹ اور فریب، غیبت اور بہتان اور دوسرے کی پگڑی اچھالنے کے لیے استعمال کریں، تو یہ کام تو بے شمار لوگ کر رہے ہیں۔ اس کام کے لیے تو دنیا بلین ڈالرز استعمال کر رہی ہے، لیکن دین کی محبت رکھنے والے بھی اپنے مقصد کو چھوڑ کے اس راستے پہ چل پڑے ہیں کہ جو انسانوں کی تباہی کا راستہ ہے۔ تو آج ہمارے لیے یہی چیلنج ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کا وجود کامل ہے، جن کا دین کامل ہی نہیں اکمل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، آپ خاتم الانبیاء ہیں، اور آپ کی محبت، آپ کی شفقت، آپ کا حسن اخلاق اور انسانوں کے ساتھ ایک شفقت کے رویے نے ایک ظلم کے معاشرے کو بدل دیا، ایک زیادتیوں کے معاشرے کو بدل دیا، انسانوں کے استحصال کے معاشرے کو بدل دیا۔ یقینی آج وہ دور کے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھ کر ایمان کے دائرے میں آ جاتے تھے، یقینی طور پہ آج بھی قرآن کے پیغام میں طاقت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام میں طاقت ہے۔ ہم اسی پر کامل یکسوئی اختیار کریں۔ ہمارے معاشرے میں دین کی محبت کی کمی نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کی کمی نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ماہ رمضان آتا ہے، پورا اسلامی معاشرہ ایک تبدیل شدہ معاشرہ نظر آتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ماہ ربیع الاول آتا ہے، بے عمل انسان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور محبت کے اظہار کے لیے سڑکوں پر نکل آتا ہے۔ قرآن کی توہین ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین پر اپنی خاک شائع ہوتے ہیں تو لوگ دیوانہ وار نکل کھڑے ہوتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں۔ علامہ اقبال نے غازی علم الدین شہید کے بارے میں کیا شاندار بات کی کہ ہم تقریریں کرتے رہ گئے، ہم شعر پڑھتے رہ گئے، ہم بیانات کرتے رہ گئے، لیکن ایک ترکھان کا بیٹا بازی لے گیا اور وہ جنت کو پا گیا۔ یہ محبتیں آج بھی اس ملت کے اندر موجود ہیں۔ ہم دیکھیں ماہ محرم آتا ہے، اہل بیت کی محبت میں یہ پورا معاشرہ خانوادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کا اظہار کرتا ہے۔ اسی طرح عیدین پہ دیکھیں، جمعوں کے موقع پہ دیکھیں، اور یہ تو خوش بختی ہے کہ بہت بڑی تعداد میں نوجوان ایسے موقعوں پر اللہ کے دین کے ساتھ اپنے تعلق کے اظہار کے فخر کا اعلان کرتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ آج ہماری یہ محبتوں کے آزار کے تمام مراکز
یہ مسالک میں تقسیم ہو گئے. آج ان کے دائروں کو محدود کر دیا گیا ہے اور اسی بنیاد پر چیزوں کو اس قدر ایک ایسے ٹریک اور روش پر لے گئے ہیں. آج بریلوی مکتب فکر کے اکابر علماء بھی پریشان ہیں کہ ہماری تقاریب میں، ہماری نعت خوانی میں، ہمارے عشق مصطفیٰ کے پیغام کے اظہار میں کیا کیا خرافات دخل اندازی کر رہی ہے. ہمارا تعلق دینی جماعتوں کی قیادت سے رہتا ہے، مجلس عمل ہو یا ملی یکجہتی کونسل ہو. شیعہ اکابر علماء کے ساتھ بھی بات چیت کا موقع ملتا ہے، وہ بھی حیران پریشان ہے کہ ان کے ذاکر اور ان کے اس عقیدت کے اظہار کے جتنے بھی آثار ہیں، اس میں نہ جانے کہاں سے چیزیں داخل ہوتی چلی جا رہی. اسی طرح دیوبند مکتب فکر ہے، اہل حدیث مکتب فکر ہے، وہ اپنے بیان میں اس شدت کی طرف آگے بڑھ گئے ہیں کہ جس کے اندر قوم میں ایک بڑی تقسیم ہو گئی ہے. منظر یہ بن گیا ہے کہ سنی جو ہے وہ انحراف کر رہا ہے اور اسی طرح شیعہ جو ہے وہ کافر بنایا جا رہا ہے اور وہابی جو ہے اس کو منحرف قرار دیا جا رہا ہے. اگر یہ تمام مسالک ایک دوسرے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیں تو جنت میں کیا غیر مسلموں کو ڈالا جائے گا؟ انہی اہل ایمان کا حق ہے. بس میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حقیقت میں یہ ساری عقیدت اور محبت کے مراکز ہم سے اسی بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے دین کے ساتھ مخلص ہو جائیں، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق عمل کرنے والے بن جائیں. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے حماد رحمت اللہ علیہ کو بلایا اور نصیحت کی اور فرمایا کہ میں 5 لاکھ حدیث کو جانتا ہوں، میرے ذہن کے اندر موجود ہیں، لیکن میں 5 احادیث کی نصیحت تمہیں کرتا ہوں. آپ نے بیٹے کو نصیحت کی کہ انسان کے تمام اعمال کا دار و مدار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نیتوں پر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ فضول چیزوں کو ترک کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسرے کے لیے پسند کرو، حلال اور حرام کی تمیز کو قائم رکھو، شبہات کے قریب بھی نہ جاؤ. مومن وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. یہ سارا ماحول اسی صورت میں پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ کا دین غالب ہو. آج معیشت، اقتصاد، بجلی اور یہ پیٹرول، یہ سود اور قرضے اور کرپشن کی لعنت جو آج ان تجربہ کار لوگوں کی بنیاد پہ قوم کی گردن پر مسلط ہو گیا ہے. ملک کا نظام آئین کی بالادستی سے چل سکتا ہے، انسانی سماج، ملک کی معاشرت کا نظام قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں چل سکتا ہے. جماعت اسلامی اس ملک میں ہر تعصب سے بالا تر ہو گئے، ہر مسلک کی شدت سے بالا تر ہو گئے. تمام علماء، تمام مسالک ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن آج ہم تمام تجربات کی روشنی میں لوگوں کو یہی پیغام دے رہے ہیں کہ آؤ ہم مل کے اللہ کے دین کے پرچم کو بلند کریں، کلمے والے پرچم کو بلند کریں. آؤ
آج معیشت تباہ ہے، اخلاق تباہ ہیں، خاندان برباد ہو رہے ہیں، نئی نسلیں برباد ہو رہی ہیں۔ جنہیں حکمرانی کا موقع ملا ہے، اپنی نااہلی کے ساتھ پاکستان کو پہلے سے زیادہ بربادی سے دوچار کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کشمیر کا مسئلہ الجھ گیا ہے، سودے بازی کی باتیں سامنے آ رہی۔ فلسطین ارض انبیاء ہے، قبلہ اول کی بازیابی کی بجائے آج عالمی دباؤ کے تحت ناجائز ریاست کو تسلیم کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ جماعت اسلامی کا عزم ہے کہ انشاءاللہ اس پاکستان کی سلامتی کے لیے ہم ہمیشہ کی طرح قربانیاں دیں۔ ہمارا عزم ہے اس پاک سرزمین پر اللہ کا دین غالب ہو کے رہے گا۔ ہمارے پیش نظر قرآن و آئین اور قانون کی فرما روائی ہے۔ ہم چاہتے ہیں انتخابات، بیلٹ باکس، رائے عامہ وہی ملک کے مستقبل کا فیصلہ کرے، لیکن میرے عزیزو تمام تجربات سے گزر چکے ہیں، سب آزمائے جا چکے ہیں۔ ہم نے بھی اتحاد کیے، دینی جماعتوں کو بھی اکٹھا کیا ہے، لیکن مفادات کے اسیر لوگوں نے لوگوں کے ارمانوں کو توڑا ہے۔ اسی لیے آج ہم خالصتاً للہ اللہ کی خاطر اپنے کردار اور اپنے خدمات کے ساتھ عامات الناس سے اپیل کر رہے ہیں، اور یہی ہمارے کارکنان آج ایبٹ آباد اور ہری پور کے اضلاع سے ہمارے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے امیدواران نے اپنے حلقوں میں اپنی سرگرمیوں سے آگاہی دی۔ ہم انتخابات کے لیے تیار ہیں، ہم ملک گیر انتخابی مہم چلا رہے ہیں۔ عوامی مسائل پہ ہمارے پورے ملک کے اندر آواز بلند ہو رہی ہے۔ مجھے یقین ہے اللہ کے دین کے متوالے، اقامت دین کے کارکنان کامل یکسوئی کے ساتھ انسانوں سے رابطے کے لیے تیار ہو جائیں، ایک ایک دل پر دستک دینے کے لیے تیار ہو جائیں، دلیل کی بنیاد پہ لوگوں کو قائل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ انشاءاللہ یہ حکمران انتخاب کرنے پہ بھی مجبور ہوں گے، اور پاکستان کے عوام میں اعتماد پیدا کر کے ہم ان کی رائے کو حق کے پلڑے میں ڈالنے کے لیے تیار کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان حالات میں قرآن کے پیغام اور خاتم الانبیاء کے اسوہ اور طریقہ کار کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا کر دے۔ اللہ اپنے دین کو غلبہ عطا کر دے، ہم سے وہی کام لے جس سے خود اللہ راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔